أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین. حضرات یہ سورۃ الاعراف ہے. جیسا کہ کل تعارف کروایا گیا تھا کہ قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کو اس ٹیکسٹ میں اکٹھا کیا گیا ہے، اور سورۃ انعام اور سورہ اعراف یہ اس گروپ کی دو مکی صورتیں ہیں، اور ان کی حیثیت ایک جوڑے کی ہے. ان دونوں میں نصیحت ہے. سورۃ انعام میں جو پریڈومیننٹ نصیحت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور اس کی نعمتوں کے حوالے سے ہے. جیسا کہ ابھی ہم وقفے سے پہلے پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں ہیں. فصلوں کا اگنا، پھر پکنا، پھلوں کا اگنا اور پکنا، پھر ہر پھل کا رنگ، اس کا ذائقہ مختلف ہونا، ایک سے ایک بڑھ کر. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بیان کر کے، اگرچہ دوسرے مضامین بھی تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بیان کر کے نصیحت کی گئی تھی. قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو پچھلی امتوں کے واقعات کے حوالے سے نصیحت کرتا ہے نوع انسانی کو. ان کو ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں، پہلے کو تذکیر بی آلاء اللہ، اللہ کی نشانیوں یا اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے نصیحت، اور اس کو کہتے ہیں تذکیر بی ایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دن جن میں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فیصلے ایگزیکیوٹ ہوئے، ان کے حوالے سے جو نصیحت ہے وہ تذکیر بھی ایام اللہ کہلاتی ہے، اللہ کے دنوں کے حوالے سے نصیحت. سورۃ اعراف قرآن مجید کی سب سے طویل مکی سورت ہے. اس کا یہ خاص مقام ہے کہ یہ سورت 206 آیات پر مشتمل ہے اور 24 رکوع ہیں اس سورت کے. یعنی مدنی صورتوں میں سے بھی سورۃ النساء وہ اس کے برابر ہے رکوعوں کے اعتبار سے، اور صرف سورہ بقرہ اس سے بڑی ہے. یعنی جو پہلی طویل مدنی صورتیں ہیں اس میں سورۃ البقرہ کے 40 رکوع ہیں، سورہ آل عمران کے 20 رکوع ہیں، سورہ نساء کے 24 رکوع ہیں، اور سورہ مائدہ کے 16 رکوع ہیں. اور یہ سورت جو ہے اکیلی 24 رکوعوں پر مشتمل ہے اور بڑی زبردست سورت ہے. یعنی ایک بہت بڑا حصہ وہ ایام اللہ پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دن، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، اور پھر تقریباً 10 رکوع ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کے علاوہ قرآن مجید کے بہت سے بنیادی مضامین، دین کے بہت بنیادی تصورات جو ہیں وہ آپ کو اس صورت کے اندر یکجا ملیں گے. ذرا توجہ سے سنیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین. الف لام میم صاد یہ کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے اے نبی آپ کی طرف، بس آپ کا دل تنگ نہ ہو اس سے. کیوں نازل کی گئی ہے؟ تاکہ آپ خبردار کریں اس کے ذریعے سے وذکری للمؤمنین، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت بن جائے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی جو اتارا گیا ہے اے مسلمانوں تمہاری جانب، یا اے انسانوں تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور مت پیروی کرو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی. قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا. اب یہ ایام اللہ کا جو ذکر اس صورت میں آ رہا ہے، یہ پہلے رکوع میں اس کی مضامین کا خلاصہ آ رہا ہے، اور یہاں 2 آیات اس پر آ رہی ہیں. کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، تو ان پر ہمارا عذاب آیا راتوں رات یا جب وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے.
فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، تو جب ان پر ہماری سزا آئی، ہمارا عذاب آیا، تو پھر ان کا کیا کہنا تھا اس وقت؟ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین، وہ اس کے سوا اور کچھ نہ کہہ سکے کہ ہو یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، یقیناً جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے پوچھ کے رہیں گے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم پیغمبروں سے بھی جواب طلبی کریں گے کہ تم نے پیغام پہنچایا کہ نہیں۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، تو پھر ہم اس ساری سرگزشت کو آپ کے سامنے بیان کیے گئے دیتے ہیں اپنے علم کی بنیاد پر۔ وما کننا غائبین، اور ہم موقع پر موجود تھے، وہاں غیر موجود نہیں تھے۔ یعنی جو اصل گواہ ہوتا ہے کسی واقعے کا وہ چشمدید گواہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں موجود تھا، لہذا میں اپنے علم کی بنیاد پر ٹھیک ٹھیک تمہیں سارے واقعات بتاؤں گا۔ والوزن یومئذ الحق، اور اس روز اعمال کا تلنا واقعتاً ہوگا، سچ مچ ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے نیک اعمال بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، تو وہ فلاح پائیں گے۔ بڑی دلچسپ بات ہے نوٹ کرنے کی، یہاں نوٹ کیجئے گا، قرآن مجید میں کہیں اعمال کی گنتی کا ذکر نہیں ہے۔ ہمارا ذہن عام طور پر گنتی پہ جاتا ہے، وزن کا ذکر ہے، اور ایک ہی عمل اس کا وزن فرام سچویشن ٹو سچویشن، ٹائم ٹو ٹائم اینڈ پرسن ٹو پرسن بدلتا رہے گا۔ مثلا ایک آدمی کسی کو 10 روپے دیتا ہے اللہ کے نام پر، لیکن اس کی اپنی تنخواہ صرف 20,000 روپیہ ہے، اور 10 روپے ہی کوئی ارب پتی بھی دیتا ہے کسی کو۔ اب جو فگر ہے وہ 10 ہی ہے، اور اسٹیٹ بینک 10 روپے ہی ادا کرے گا اس کو ہر صورت میں، خواہ وہ کسی ارب پتی نے دیے ہوں یا کسی غریب آدمی نے دیے ہوں۔ لیکن ان دونوں کا اللہ کے ہاں وزن زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ جو 20,000 تنخواہ لینے والا شخص ہے، اس کے لیے یہ 10 روپے بہت زیادہ ہیں، اور ایک ارب پتی کے لیے اس کی ویلیو ہی کوئی نہیں۔ اب جب وزن اعمال ہوگا تو اس غریب آدمی کے 20,000 تنخواہ والے کے 10 روپے جو ہیں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اسی طرح خلوص اور اخلاص، ایک نے 10 روپے دیے اور دوسرے نے بھی 10 روپے دیے۔ اب دیکھنے والوں کو، لینے والوں کو اس کے بھی 10 ہیں، اس کے بھی 10 ہیں، لیکن ایک نے لوگوں کو دکھانے کے لیے دیے اور دوسرے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیے۔ ان کا وزن بھی زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ پھر ایک نے کوئی دنیاوی غرض پوری کرنے کے لیے اللہ کے نام ہی پر دیے، لیکن کہ میرا فلاں کام ہو جائے، اور کسی نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیے کہ یا اللہ تو میرا آخرت میں بیڑا پار کر دے۔ ان دونوں کے بھی فرق ہے۔ تو کئی اینگلز ہیں۔ پھر فرام ٹائم ٹو ٹائم، اچھے وقت میں برے وقت میں، اسلام کے غلبے کے دور میں اور اسلام کی مغلوبیت کے دور میں، زمین آسمان کا فرق۔ کلمہ بعد والوں نے بھی پڑھا اور کلمہ مہاجرین نے بھی پڑھا۔ جب تلواریں اوپر لٹک رہی ہوں، جس کے باوجود جس نے کلمہ پڑھا کہ حق بات یہی ہے، اب اس کے کلمے میں اور دوسرے کے کلمے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ الفاظ و بانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور۔ بس بات کو یہ بات جو نوٹ کروانی تھی وہ پھر دوہرا دوں کہ قرآن مجید نے وزن اعمال کا بار بار ذکر کیا ہے، گنتی اعمال کا ذکر نہیں کیا۔ کچھ میسج کلیئر ہو گیا نا کہ وزن جو ہے وہ مختلف پہلوؤں سے بڑھتا رہے گا، ایک ہی کام کا وزن، تو وہاں وزن کام آئے گا، گنتی کام نہیں آئے گی۔
ومن خفت موازینہ، بلکہ گنتی کا بھی کوئی کام ہوگا، اللہ تعالیٰ ظالم تو نہیں ہے کہ کسی کی گنتی جب وہ ضائع ہو جائے، گنتی پوری ہوگی وہاں پر، لیکن اصل جس کا ذکر ہے جو کامیابی کے لیے ہیلپ فل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ وزن ہوگا۔ احادیث میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ کوئی شخص جو ہے وہ بالکل اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کہ اچانک پلڑے میں کوئی الفاظ کلمہ جو ہے وہ آئے گا، اور جو ہی وہ پلڑے میں آئے گا تو وہ پلڑا جھک جائے گا، ہے نا؟ تو یہ وزن ہے کہ اس نے وہ کلمہ کس وقت پڑھا تھا؟ تلواروں کے سائے میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا وزن ہے۔ اللہ حاضر قیاس۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنے آپ کو گھاٹے سے دوچار کریں گے، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کیا کرتے تھے۔ ظلم ہوتا کیا ہے جی؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ حق تلفی کو۔ اب اللہ تعالیٰ کی آیات کا بھی تو ایک حق ہے نا کہ ان کو مانا جائے اور ان سے ڈائریکشن لی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا حق ہے۔ اور آیات پر زیادتی کیا ہوگی؟ کہ انہیں ماننے سے انکار کرنا یا ان آیات سے روشنی حاصل نہ کرنا۔ تو جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہ وہ لوگ ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسہم، یہی وہ لوگ ہوں گے کہ انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے سے دوچار کیا ہوگا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کی حق تلفی کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہیں زمین میں اسٹیبلش کیا، اختیار و اقتدار دیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے معیشت کے طرح طرح کے سامان بنائے، قلیلا ما تشکرون، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ قرآن مجید میں نے آپ کو نوٹ کروایا تھا کہ ہر 7-8 پاروں کے بعد قصہ آدم و ابلیس آتا ہے، تو یہ دوسری بار آ رہا ہے۔ پہلا آیا پہلے ہی پارے کے چوتھے رکوع میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ پھر 7 پاروں کے بعد یہ دیکھیے 8واں پارہ ہے، تو اس میں اب 2 رکوع تقریباً اس قصے پر مشتمل ہیں، اور یہ سب سے زیادہ ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن ہے قصہ آدم و ابلیس کی۔ اس کے بعد پھر 14ویں پارے میں سورہ ہجر میں آئے گا، پھر 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں، ایک آیت سورہ کہف میں، اور پھر کچھ آیات سورہ طٰہٰ میں ہوں گی، اور اس کے بعد پھر 16ویں میں پارے میں آپ 7 جمع کریں تو 23واں پارہ ہوگا، تو سورہ صاد میں پھر قصہ آدم و ابلیس زیر بحث آئے گا، اور پھر 8 جمع کریں تو پہلا پارہ آ جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص روزانہ 1 پارہ قرآن مجید کا تلاوت کرتا ہے تو وہ ہر ہفتے قصہ آدم و ابلیس ضرور پڑھے گا اور اس سے نصیحت حاصل کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم نے اے لوگوں تمہیں پیدا کیا، یہ بات جو ہے وہ جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں تو معلوم ہے، جو نہیں جانتے وہ بھی معلوم کر لیں کہ اردو، پنجابی اور انگریزی میں جن زبانیں ہم جانتے ہیں ان میں نمبر 2 ہیں سنگولر اینڈ پلورل۔ ایک کے لیے سنگولر فارم آئے گی اور 2 یا 2 سے زیادہ کے لیے پلورل فارم آئے گی، لیکن عربی زبان میں 2 کے لیے ایک سیپریٹ فارم ہوتی ہے جس کو مثنیٰ کہتے ہیں۔ تو کم جو ہے یہ جمع کی فارم ہے، یہ کم سے کم 3 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، 3 سے کم پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو یہ جو فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یہ 3 کون ہے؟ 3 اور مور، یہ نوع انسانی سے خطاب ہے۔ اے لوگو ہم نے تم سب کو پیدا کیا، یا تمہاری نسل کو پیدا کیا، ورنہ آپ 3 کہاں سے پورے کریں گے؟ آدم اور حوا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، لوگو ہم نے تم سب کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب اس سے جو بات سامنے آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ نسل انسانی پہلے وجود میں آئی اپنی پوری فارم شیپ کے ساتھ، یہ صورناکم جو ہے تمہاری صورتیں بنائیں، نسل انسانی پہلے وجود میں آئی،
اور اس کے بعد پھر ایک فرد تھا جس کا نام آدم تھا، اس نسل میں سے ٹھیک ہے جی، اس کے بارے میں پھر کہا گیا فرشتوں سے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. ٹھیک، تو اس سے صرف ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ قرآن مجید جو اعلیٰ علمی اور فلسفیانہ نکات ہوتے ہیں ان کو بالعموم بڑی سادہ سی زبان میں بیان کر جاتا ہے، لیکن غور کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہوتی ہے. اب تخلیق جو ہے انسان کی، اس کی دو تھیریز جو ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ بائبل کی سٹوری ہے، قرآن میں وہ بیان نہیں ہوئی، کہ اللہ تعالیٰ نے 7 بر اعظموں سے مٹی اکٹھی کی، اس کو پانی کے ساتھ گوندا اور انسان کا پتلا بنایا اور پھر اس میں پھونک ماری اور وہ آدم علیہ السلام بن گئے. یہ ایک تھیری ہے انسان کی کریشن کی. قرآن مجید بھی اس پر خاموش ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی کوئی جملہ اس کے لیے نہیں نکلا. زیادہ سے زیادہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے مٹی اکٹھی کی، گوندا، پتلا بنایا اور اس میں پھونک ماری. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش اور قرآن مجید بھی خاموش. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ویڈیو دکھا دی ہوگی کہ ہم نے یوں پیدا کیا تھا، لیکن اگر آپ اس کو بیان فرماتے تو شاید کسی کی سمجھ میں نہ آتا. بس الفاظ ایسے استعمال کر دیے. سورہ نساء کے شروع میں بھی آپ کو نوٹ کرایا تھا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک انڈیویجول سے، ایک جان سے پیدا کیا. اب وہ جان آدم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی اور انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ بھول تو نہیں گیا یہ کہنا کہ اس رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا. کیوں نہیں کہا؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. ٹھیک، پھر اس کے بعد کہا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنا دیا، اور پھر اس جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا فرما دیے. تو پہلے مرد کیوں نہیں کہہ دیا؟ اسی طرح یہاں یہ جو 3 کہا ہے وہ 3 کون سے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. تو اس سے وہ رائے جو دوسرے لوگوں کی ہے کہ انسان ایوالو ہو کر پہلے نسل انسانی بنی، اس میں سے 2 انڈیویجول آدم و حوا اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیے، ان کے اندر روح پھونکی اور باقی نسل جو ہے وہ ضائع ہو گئی. یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو تھیوری ہے وہ ان آیات سے قریب تر ہے. پھر سورہ آل عمران میں ایک آیت پڑھ کے آئے ہیں، وہ اس کی نفی کرتی ہے آیت کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی ہیں جیسے آدم علیہ السلام، اللہ نے ان کو بنایا اور پھونک ماری اور وہ ہو گئے. لیکن وہ ایک عام کنسیڈریشن کے اعتبار سے ایک ہے، اس کی ایکسپلینیشن کی جا سکتی ہے، لیکن بظاہر یعنی یہ جو تھیوری ہے وہ اس آیت سے ایکسپلین نہیں ہوتی، بلکہ اس آیت میں وہ تھیوری کو سمجھنا اس آیت کی روشنی میں رکاوٹ ہے. لیکن بہرحال بنیادی بات کیا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے کام 3 قسم کے گنوائے ہیں. کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ نے کیا تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ یا تو کام ہو سکتا ہے امر کا، عالم امر سے. اس میں کیا ہے کہ جب جو کام اللہ تعالیٰ اس کیٹیگری سے کرتا ہے ان کا کوئی پروسیس نہیں ہوتا، بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے وداؤٹ اینی پروسیس، اینڈ اٹ ٹیکس نو ٹائم. اس میں کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا اور اس کا کوئی پروسیس ایکسپلور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے وہ کام جنہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے تخلیق کیا، عالم خلق، اس میں کیا ہے وہ بھی اللہ کرتا ہے، یہ بھی اللہ کرتا ہے. اس میں کچھ ٹائم انوالو ہوتا ہے اور پہلے سے ایگزسٹنگ کوئی میٹیریل ہوتا ہے کہ جس کی فارم چینج ہوتی ہے. مثلا بڑائی نے یہ ٹیبل بنایا، کیسے بنائی؟ لکڑی موجود تھی، چپ بورڈ موجود تھا، کیل موجود تھے، گلو موجود تھا، اور اس نے لکڑی کو خاص طرح سے خاص ڈائمینشن سے کاٹا اور جوڑ کر کیل لگا دی، ایک اسٹریس لگا دی، گلو لگا دی، اور پھر اس کے اوپر پینٹ کر دیا گیا تو یہ میز بن گیا. پہلے سے موجود تھا. پھر ٹائم لگا اس میں، اسے پھونک مار کے نہیں بنا دی ہے، اس نے پہلے لکڑی کاٹی، پھر اس کو برابر کیا، جوڑا، کیل لگائے، گلو لگائی. یہ سب کام کیا ہے؟ یہ ٹائم لے رہا ہے، جبکہ امر میں کوئی ٹائم نہیں ہوتا. تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان کو تخلیق کیا تو اٹ مسٹ ٹیک ٹائم.
جیسے میں اور آپ سارے بالغ تو ہوئے جا کے کہیں 16-17 سال میں، جا کے 18 سال میں، لیکن اس دنیا میں تو ہم آ گئے پہلے. پھر ہمارے تخلیق کا آغاز ہماری ماؤں کے پیٹوں میں ایک سیل سے ہوا جو آدھا مرد سے اور آدھا عورت سے ملا تھا، اور پھر ایک سیل بنا، اور پھر ملٹی پلائی ہوتے 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 ایک بچہ تخلیق پا گیا، پھر اس دنیا میں آ گیا، اور پھر آہستہ آہستہ اور ڈیولپ ہوتا گیا، اور پھر انسان پورا بن گیا. اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر تھا کہ ہمارے والدین سو کر اٹھتے تو ہم چارپائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے. ایسا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا. اللہ نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے. تو اس تخلیق اور امر کا فرق آپ سمجھیں تو تخلیق ہوئی ہے. عین ممکن ہے کہ جو کچھ یعنی ایولیوشن کے تھیوریز میں آیا ہے وہ سارا نہ صحیح ہو، کوئی اور ہی طریقہ ہو، لیکن یہ بہرحال آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ تخلیق ہوئی ہے. جب تخلیق ہوئی ہے تو اس کا کوئی پروسیس بھی ہے اور اس میں کوئی ٹائم بھی سرٹنلی انوالو ہوا ہے. واللہ اعلم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا، تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا. اب ابلیس کون تھا؟ سورہ رحمان میں فرمایا گیا کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا. سورہ کہف میں فرمایا کان من الجن، شیطان جنوں میں سے تھا. اس کا نام عزازیل تھا، اور یہ بہت عبادت گزار اور بہت پڑھا لکھا تھا. علم بھی بہت تھا اس کے پاس، اور یہ عبادت بھی بہت کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دی، ڈبل پروموشن. ایک تو اسے فرشتوں میں شامل کر دیا، اور دوسرا فرشتوں کا استاد مقرر کر دیا. ایک تو اس کو فرشتوں میں شامل کر دیا پروموٹ کر کے، اور دوسری پروموشن دی کہ فرشتوں کو بھی استاد بنا دیا. اب کیا ہوا؟ وہ بات نہیں آپ نے بھولنی جو پہلے دن بتائی تھی کہ قرآن مجید ایک ہدایت ہے، رہنمائی ہے. قرآن مجید پڑھنے والوں کو جو اس کی تلاوت باقاعدگی سے کرتے رہتے ہیں ان پرسوٹ آف گائیڈنس، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، ڈائریکشن لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ غیر محسوس طریقے سے، کئی طریقے سے ان کو گائیڈ کرتا رہتا ہے. اچھا اب کیا ہوا کہ جب بھی آپ نمبر 2 ہو جائیں کسی جگہ پر تو پھر آپ کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کوئی ادارہ ہے، اس میں کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، اور وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ بس میں ہی ہوں، یہ ابھی ہٹے گا یا ریٹائر ہوگا تو بس میں ڈائریکٹر بن جاؤں گا. اور کوئی اور باہر سے ڈائریکٹر جو ہے وہ ٹرانسفر کر کے لے آیا جائے، یا پوسٹ ایڈورٹائز کر کے کوئی اور آدمی آ کر اپوائنٹ کر دیا جائے کہ یہ اس کو کبھی نہیں مانے گا، خواہ وہ کتنا ہی دوست کیوں نہ ہو. تو اب اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سب سے اونچی مخلوق فرشتے تھے، اور یہ جو تھا جن، یہ فرشتوں کا بھی استاد لگ گیا. اب اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ نوٹ کریں کیا ہوگا. میں نمبر 2 ہوں، اللہ تعالیٰ نمبر 1 ہے، تو نمبر 2 میں ہی ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، کہ نمبر 2 مخلوق جو ہے یعنی نیکسٹ ٹو می، وہ فرشتے نہیں ہیں، وہ انسان ہے. باقی سب فرشتوں کو تو ہضم ہو گیا، لیکن یہ جو اپنے آپ کو نمبر 2 سمجھتا تھا، اس کو وہ ہضم نہیں ہوا. اور آج تک بھی یہ بات 101% صحیح ہے. اسی کا ایک اور پہلو ہے، یعنی آپ کو ایک ایک آیت میں سے ہدایت کے اتنے پہلو ملیں گے گنے بھی نہیں جا سکتے. چند کی طرف میں توجہ دلاؤں گا. جب بھی آپ کسی کو ایکسٹرا فیور دیں گے، اللہ تعالیٰ نے فیور دیا نا، تھا تو وہ جن، اس کو فرشتوں میں شامل کیا، پھر فرشتوں کو استاد بنایا. تو ہمیں اور آپ کو غلط فہمی ہوگی کہ میں نے اس پر بڑا احسان کیا ہے اور شاید
یہ میرا بڑا شکر گزار ہوگا. لیکن یاد رکھیے گا آپ کو سب سے زیادہ پریشان کرنے والا، مایوس کرنے والا وہی شخص ہوگا جس پر آپ نے غیر معمولی عنایتیں کی تھی. وہ شکر گزار نہیں ہوگا، نہ شکر ہوگا. تو سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، سوائے مسٹر عزازیل کے. لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں بالکل شامل نہیں ہوا. یہ جو لم کے ساتھ نفی کیا نا، اس کو بھی نوٹ کیجیے گا. ماضی میں عربی گرامر کے لحاظ سے یہ فعل مضارع سے پہلے لم لگا کر کچھ نفی کی جاتی ہے. اس کو نفی جہد بلم کہتے ہیں، یعنی زوردار نفی، کیٹیگوریکل ڈینائل. یعنی ایک ہوتا کہ سجدہ تو نہیں کیا تھا پر کم سے کم چلو نظر نہیں بھی کر لی وہ سامنے، بالکل ایکسپٹ نہیں کیا. لم یکن من الساجدین. قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اے عزازیل تمہیں کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا اور میں تیرا رب ہوں، مالک ہوں. جب وہ غور سے پڑھیے گا. قال انا خیر منہ، شیطان کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. آگ is from the world of energy. Energy is superior to matter. I am from the world of energy اور energy is superior to matter. لہذا میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا. اب انڈائریکٹلی اس کا مطلب کیا بلا سوچئے. اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ ریکنسیڈر یور کمانڈ، تیرا حکم غلط تھا. اور آج بھی جو نافرمان آدمی ہوتا ہے نا بائی نیچر، وہ ہمیشہ یہی جواب دے گا آپ کو، سر تیرا حکم سے رکھا تھے پر دیکھو نا تسی میں نے غلط حکم دیتا، میں اس وقت عمل نہیں کیتا. اوبیڈینس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. اوبیڈینس از اوبیڈینس. دس از آرگومنٹ. اچھا، جتنا علم زیادہ آتا چلا جائے گا یہ خصلت جو ہے وہ انسان میں زیادہ پیدا ہوتے چلی جائے گی. میرے کلاس فیلو بی ڈی ایس کے ڈاکٹر مبشر حسن، اللہ انہیں خوش رکھے، ایک دفعہ ہاسٹل میں، کالج میں کوئی بات ہوئی، ہاسٹل میں آ کر انہوں نے مجھے متوجہ کیا تو میں نے آرگو کیا. اس نے کہا سمی بات یہ ہے کہ ہم آپ لوگ بھی غلطی کرتے ہیں اور تم مولوی لوگ بھی غلطی کرتے ہو. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم آپ لوگ غلطی کر کے شرمندہ ہوتے ہیں اور تم مولوی لوگ غلطی کر کے اس کے حق میں دلیل لاتے ہو. 101% ٹرو. جتنا بڑا کوئی عالم ہوگا، میں تو اب بھی عالم نہیں ہوں، خیر اس وقت کتنا میرا علم ہوگا، لیکن 4 لفظ بھی انسان کو آتے ہوں تو وہ غلطی کو تسلیم نہیں کیا کرتا. اور یہ کیا ہے؟ یہ شیطنت ہے، بغاوت ہے. تو آرگو کیا کہ ربا دیکھنا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا، تو نے غلط حکم دے دیا تھا مجھے. قال، اللہ نے فرمایا فاہبط منہا، اسٹیپ ڈاؤن فرام ہیئر، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ تم یہاں ہوتے ہوئے اللہ کے اتنے قریب تکبر کرو. فخرج، گیٹ آؤٹ، انک من الصاغرین. یہ بھی 2 لفظ ہیں، صغیر اور صاغر. صاغر اسم فاعل ہے، یعنی ایکٹ ہوتا ہے کوئی، فاعل ایکٹ کرنے والا، اور صفت جو ہوتی ہے وہ ایک سٹیٹس ہوتا ہے، اس میں دوام ہوتا ہے. تو صغیر صفت ہے، وہ لفظ استعمال نہیں کیا انک من الصاغرین، تو گھٹیا حرکت کرنے والوں میں سے. گیٹ آؤٹ، انک من الصاغرین، تو گھٹیا حرکت کرنے والوں میں سے ہے. قال، شیطان نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، تو ربا پھر مجھے بھی موقع دے کہ میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں، مجھے ایکسیس دے انسانوں تک قیامت کے دن تک کے لیے، تاکہ میں ثابت کروں کہ انسان اس مقام کا اہل نہیں ہے جو تو نے اس کو دے دیا ہے. قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تمہیں مہلت دی جاتی ہے. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. آپ نے جسٹ نوٹ کیا نا کہ اس نے منہ پہ ہاتھ پھیر کے
اللہ تعالیٰ سے کہا اچھا تو جس کو عزت دینے کے لیے، جس کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹا دیا ہے، اب میں بھی ان کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچے لگاؤں گا، بیٹھوں گا. ثم لآتینہم، پھر میں ان کی طرف آؤں گا، یعنی ان پر حملہ آور ہوں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. قدم قدم پر آ کر ہمیں وہ پھسلائے گا، مختلف رنگوں میں آئے گا، مختلف ڈائریکشن سے آئے گا، بھیس بدل بدل کر آئے گا. اب اس کے آگے مثال آئے گی کہ اس نے آدم و حوا کو کیسے پھسلایا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تم ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، وہ میرا شکر ادا کریں گے. قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا، دفع ہو جا، مذءوما مدحورا، ذلیل ہو کر اور ٹھکرایا ہوا ہو کر. اور سن لو، لمن تبعک منہم، یقیناً جو بھی تیرے پیچھے چلے گا ان میں سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. وَيَا آدَمُ، اور پھر آدم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کر لے. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، پھر دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو، کھلا کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. یعنی کوئی درخت تھا یا کوئی ایکٹ تھا، کیونکہ باغ کہا ہے نا، تو باغ میں تو درخت ہی ہوتے ہیں، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ بڑی زیادتی کرو گے، بڑا نیر پاؤ گے. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو کنفیوژن پیدا کیا، وسواس کنفیوژن، تو کنفیوژن پیدا کیا شیطان میں نے ان دونوں کے دلوں میں. کیوں پیدا کیا؟ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی شرمگاہ دکھائے. لیکن اس نے براہ راست کہا نہیں کہ کپڑے لا کے ایک دوسرے کو دکھاؤ. صاف ہے نا کہ انہوں نے کنفیوژن اس نے کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ان کو ایک دوسرے کی شرمگاہ دکھائے. لیکن کہانی کیا ڈالی اس نے؟ وَقَالَ، اور کہنے لگا، مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ. اب یہاں آپ کو امیجن کرنا پڑے گا کہ یہ بات ہوگی کیسے. یعنی کوئی بات، جیسے میں نے کہا نا کہ براہ راست ان سے نہیں کہا کہ تم یہ کرو، لیکن کروانے کا مطلب یہ تھا. تو وہ کیا ہوتا ہے، کہانی ڈالی جاتی ہے. یعنی جنت میں آدم و حوا قیام پذیر تھے، سکونت اختیار کیے ہوئے تھے، اور شیطان کی ریکویسٹ پر اسے ان تک ایکسیس دے دی گئی تھی. روز آ کے ملاقات کرتا تھا، گپ شپ لگاتا تھا، اور کہانیاں سناتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے تخلیق کیا. علم بھی تھا، اور فرشتوں کا سردار بھی رہا تھا، استاد بھی رہا تھا، تو علم تھا. تو جو صاحب علم آدمی ہوتا ہے، he has a lot to share. یعنی روز آ کے کوئی نئی کہانی سنا دیتا ہوگا، روز کوئی نئی کہانی سنا دیتا ہوگا، روز کوئی نیا فلسفہ بتا دیتا ہوگا. کبھی فرشتوں کے نام بتا رہا ہے، کبھی ان کی تعداد بتا رہا ہے، کبھی یہ واقعہ، کبھی وہ واقعہ. یعنی اتنا کچھ ہوگا. کوئی ایک دن میں تو ساری کائنات نہیں بنی تھی. اگر سال بہ سال بھی وہ بیان کرنے لگے واقعات کو، تو اس کے لیے پھر کئی سو سال چاہیے. اب اسی میں آ کر جب وہ اس نے دیکھا کہ دوستی کافی زیادہ ہو گئی ہے، اور آدم و حوا بھی ذرا تھوڑے سے کریزی ہو گئے ہیں ٹو لرن مور فرام ہم. اب یہاں وہ شکار پھنستا نا آ کے. یعنی کوئی استاد ہے، بڑا علم والا ہے، بڑا اچھا لیکچر دیتا ہے، بڑا کوئی مولوی ہے، بڑا اچھا واز کہتا ہے. اب جب وہ سمجھے گا کہ اب طلبہ یا میرے معتقدین میری گرفت میں آ گئے ہیں، پھر وہ ان کو لوٹے گا، کسی نہ کسی پہلو سے وہ انہیں لوٹے گا. تو اب کیا ہے
اس نے ایک دن آ کے آدم و حوا سے کہا ہوگا، یہ الفاظ کیا ہیں کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے منع کر دیا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ. اب یہ بات کیسے ہوئی ہوگی؟ اس نے کہا ہوگا کہ ویسے بائی دا وے مبارک ہو تمہیں کہ تم اشرف المخلوقات بن گئے ہو، اگرچہ میرا کباڑا ہو گیا اس سے. اس کو آج کی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں بھلا معلوم؟ اسپورٹس مین اسپرٹ. یہ ایک ایسی نہ موجود ہونے والی چیز ہے کہ جس کو موجود نہ ہونے کے باوجود جو ہے بہرحال موجود دکھا دیا گیا ہے. وہ کیا ہے کہ کبھی کوئی ہارنے والا کھلاڑی دل سے جیتنے والے کھلاڑی کو مبارکباد نہیں دے سکتا، لیکن نام ہے یو ہیو ٹو. کبھی کوئی ہارنے والا امیدوار جیتنے والے امیدوار کو مبارکباد نہیں دے سکتا، لیکن نام کیا ہے کہ امریکہ میں سب سے پہلے جیتنے والے صدر کو، جو رنر اپ صدر ہے، وہ امیدوار ہے، وہ جا کر مبارکباد دیتا ہے. اور 2013 میں آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کو سب سے پہلے مبارکباد کس نے دی تھی؟ زرداری صاحب کی بیٹی نے، یعنی زرداری صاحب کی طرف سے. تو قرآن مجید زندہ کتاب ہے. اب آ کے مبارکباد دی ہوگی، مبارک ہو جی آپ اشرف المخلوقات بن گئے. پھر گپے سنا رہا ہے، آ کے ان کے علم میں اضافہ کر رہا ہے، پوری کائنات کی خبریں دے رہا ہے. اس میں بائی دی وے ایک اشارہ کرتا ہے کہ ویسے اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، اللہ تمہیں مبارک کرے، لیکن what do you think? Do you really think کہ تم فرشتوں سے افضل ہو؟ دیکھو نا، فرشتے اپنی شکل بدل سکتے ہیں، تم نہیں بدل سکتے. فرشتے چٹکی بھر میں آسمان سے زمین پر اور زمین سے آسمان پر جا سکتے ہیں، بٹ یو کانٹ. تو اسی کیڑے گرد اشرف المخلوقات ہو، چھنکنا بجاندے رہو کہ اشرف المخلوقات اشرف المخلوقات. تسی ہے بھی ہو کہ نہیں؟ اچھا، اب یہ بات وہ کر کے چلا گیا. رات بھر دونوں میاں بیوی اسی پر سوچتے رہیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سے کیا بنا دیا وہ سب بھول گیا. اور اب اللہ تعالیٰ پر غصہ چڑھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرشتوں جیسا کیوں نہیں بنایا. اور اب اگلے دن جب شیطان آئے گا، آپ کیا پوچھیں گے اس سے؟ بھئی کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ ہم وہ کمی جو ہے وہ پوری کر لیں؟ ان کا بس کی کہوں تاڑے رب نوں میں. اب اور زیادہ کنفیوژن پیدا ہو گیا. اب چاہت ہو گئی کہ انہوں قرید کے پوچھے یہ کہ پچھلی گل کوئی ہے صحیح. پھر اگلے دن پلیز بتائیں نا ہمیں. جب ترلے منتوں پر آ جائیں گے تو پھر شیطان بتاتا ہے کہ بکی کماں، وہی درخت جس کے پاس جانے سے تمہیں منع کر دیا ہے، اسی کے کھانے سے تو تمہیں فرشتے بننا تھا تم نے. اچھا، اب کیفیت دیکھیے کہ آدم و حوا کی کیفیت کیا ہوگی. وہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، عنایتیں، مہربانیاں وہ بھول گئیں کہ اشرف المخلوقات بنا دیا. اب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادتی کی ہے ہم پر کہ ہمیں فرشتوں سے کمتر رکھا ہے اور ہمیں کیا دیا کہ تم اشرف المخلوقات. اچھا، اور پھر دوسرا کیا ہوگا؟ اب دل کرنے لگے گا کہ کسی طرح کوئی ایسا طریقہ بن جائے کہ ہم اس درخت میں سے کچھ کھا ہی لیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ منع کیا اللہ تعالیٰ نے، نہیں. پھر ایک دن اور سوچا چھوڑا کے اس نے کہ تمہیں یہ جنت کیسی لگتی ہے؟ تو آدم و حوا دونوں نے کہا امیزنگ. تو تمہارا دل کرے گا نا کہ یہاں پر ہمیشہ رہو؟ میں نے کہا ہاں یقیناً. اور یہ تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ میں اندر کا آدمی ہوں. میں نے کہا ہاں یس. چلو کیا بتاؤ، چلو چھوڑو پڑے. میں خام میں تمہارے رب کے سامنے بغاوت پر نہیں اکساتا. اب پھر دل میں وہ لگ گئی. اگلے دن پھر منتیں کریں گے کہ وہ کیا بات تھی جو تم کہہ رہے تھے. پھر وہ منتیں ترلے کر آ کے بتایا ہوگا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ.
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے شیئر کیا تھا اپنا یہ آئیڈیا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی بہانے سے زمین پر بھیج دینا ہے۔ اب پھر ساری رات دونوں میاں بیوی یہ چھڑنی پینی ہے جنت، تو دنیا دے وچ جا کے کام بھی کرنا پینا ہے، تے لکڑیاں بھی ٹوڑیاں پینیاں تے پھوکاں بھی مارنیاں پینیاں نے، اگ بالن واسطے تے روٹی بھی پکانی پینی ہے، بڑی پریشانی، ساری رات پریشانی میں گزر گئے۔ اب دوبارہ جب شیطان آئے گا تو پھر اس کی منتیں کریں گے کہ اس کا حل تو بتا دو، ہم کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں؟ تم نے کہا وہی پھل جس کے کھانے سے تم منع کیا تھا، اسی سے تمہیں گرین کارڈ ملنا تھا۔ اور گرین کارڈ جانتے ہیں نا کیا ہوتا ہے؟ امریکہ کی جو پرماننٹ ریزیڈنس سرٹیفکیٹ ہے، کارڈ ہے، اس کو گرین کارڈ کہتے ہیں۔ اور ہمارے بھائیوں نے، اللہ ہم سب کو معاف کرے، اس گرین کارڈ کے حصول کے لیے کوئی پٹھا کام چھوڑا نہیں ہم نے۔ کسی طرح وزٹ پر چلے گئے وہاں، اور وہاں جی زندگی بہت لبھانے لگی، اب دل کر رہا ہے کہ پکے یہاں پر رہ جائیں۔ وکیل کے پاس گئے، امیگریشن لائر کے پاس، انہوں نے کہا کہ نہیں، وزٹ ویزے پر تو آپ قیام نہیں کر سکتے، کوئی صورت کڈو۔ انہوں نے کہا ایک ہی صورت ہے کہ یہاں پر تم کسی امریکن عورت سے شادی کر لو، اور پھر کوئی بچہ پیدا ہو تو تم ایک بورن امریکن بچے کے باپ بن جاؤ، اور پھر تمہارا حق ہوگا کہ تمہیں گرین کارڈ مل جائے۔ اچھا تاری شادی تو نہیں پہلے ہوئی؟ ہاں شادی تو میری ہے، بچے بھی ہیں میرے۔ نہیں پھر نہیں۔ شروع میں یہ ہوتا رہا کہ اس نے وہاں شادی کی، اور پھر اس کے بعد کہیں شو کیا انہوں نے کہ ہاں پاکستان میں بھی میری ایک شادی ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کو بھی بلا لیا۔ لیکن امریکن گورنمنٹ کو اس بات کا پتہ چل گیا، اور پھر امریکن ایمبیسی جو ہے وہ باقاعدہ جتنی بھی درخواستیں ہوتی تھیں ان کے گھر جاتی تھی، اور اکثر کیا ہوتا تھا کہ وہ جا کے بیل بجا کے کہتے کہ جی فلان دی بیوی نو ملنا ہے، تو آگے وہی دروازہ کھول کے جی میں ہی ہاں۔ وہ سمجھتی تھی شاید کو پیسے آئے ہیں وہاں سے، اور وہ سارا کیس اس کا خراب ہو جاتا تھا۔ پھر اب وکیل نے ایک اور پٹی پڑھائی اسے کہ نہیں، دوسری شادی تم پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے نہیں کر سکتے، یہ امریکہ کے قانون کے مطابق بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن یہاں پر بغیر نکاح کے تعلق قائم کرنا کسی عورت کے ساتھ، اس پہ کوئی قانونی قدغن نہیں ہے، لہذا تم آؤٹ آف ویڈ لاک بچہ پیدا کر لو، پھر بچے کے باپ بن کے تم امریکن سٹیزن بن جاؤ۔ اور اللہ معاف کرے ہمیں، ہم نے اس میں بھی کوئی کسر نہیں چھڈی۔ جب ذہن پر سوار ہو گیا کہ گرین کارڈ حاصل کرنا ہے تو پھر کچھ بھی کرنا پڑے، وہ سارا کچھ بھی ہم نے کر لیا۔ میں ایک ایسے کیس کو جانتا ہوں جو حافظ قرآن تھا، 70s میں جب میں ڈاکٹر سار احمد صاحب کا درس سنا کرتا تھا مسجد شہداء میں، تو اس کے آڈینس میں کوئی میرے ساتھ بعض اوقات وہ بیٹھا ہوا ہوتا تھا درس سنتے ہوئے۔ وہ امریکہ گیا تو اور کچھ نہیں سوچا تو اس نے ایک اور بڑا پکا کام کیا اپنی طرف سے، اس نے ڈکلیئر کیا کہ میں قادیانی ہوں، مجھے اسائلم چاہیے۔ اسائلم مل گئی، اس کے بعد توبہ کر لی، حافظ قرآن تھا، اور پھر بڑی اچھی جاب اس کی جب مجھے وہاں امریکہ میں ملا ہے، تو جیل خانہ جات میں 2-3 جیلیں جو ہیں ان کا سپروائزر تھا، وہ جو مذہبی ہوتے ہیں وہاں پر چیپلنس ان کا۔ لیکن اگر اسے موت آ جاتی اسی حال میں توبہ کرنے سے پہلے تو پھر اس کا کیا انجام تھا؟ تو انسان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اچھا اب آئیے ٹیکسٹ کی طرف۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، شیطان نے ان کے اندر کنفیوژن پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ وہ انہیں ایک دوسرے کی شرمگاہ دکھائے۔ وقال، وہ کہنے لگا، ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے منع کیا ہے، الا ان تکونا ملکین، کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا کہیں وہاں ٹکی نہ ہو جاؤ، پکے نہ ہو جاؤ۔ وقاسمہما، اور ان کے سامنے قسم کھائی، انی لکما لمن الناصحین، میں تم دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ اس کی میں ایک اور مثال دیا کرتا ہوں، یعنی ایک ہوتی ہے ڈائریکشن، اصل وہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی بڑا
کوئی ڈائریکشن دے، اگر آپ اس کی ڈائریکشنز کو فالو کریں گے تو پھر ڈگمگانے کا امکان بہت کم ہوتا ہے. اور اگر آپ قانونی طور پر کہ بس یہ جائز ہے، چلو میں حرام نہیں کرنا، مکروہ کی حد تک چلا جانا ہے، یہ جو فقہ کے ہے نا، حرام، مکروہ تحریمی، پھر مکروہ تعظیمی، بچت کس میں ہے کہ مکروہ سے بھی بچا جائے، پھر تو سیف ہے آپ. اور اگر آپ جو ہیں وہ قریب جا رہے ہیں تو پھر امکان ہے کہ آپ وہ حرام کام بھی کر گزریں گے. اللہ ہم سب کو بچائے. مثال دیا کرتا ہوں کہ کوئی بوڑھا کاروباری بزرگ، وہ جب بچے اس کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوتے ہیں تو ان کو وہ کچھ انسٹرکشنز دیتا رہتا ہے، پتر فلانے کاروبار کے ہاتھ نہ پانا، پھر فلانی پارٹی نہ ڈیل نہ کرنا. جب وہ بزرگ فوت ہو جاتا ہے اور بچے جو ہیں وہ کاروبار پورا طور پر سنبھالتے ہیں تو وہ اکثر و بیشتر اپنے آپ کو بہت زیادہ سیاح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں ابا ہی تو بس بہت ہی وہم مچ پیا سن، ابا ہی تو کاروبار کرنا نہیں سے آندا، ساری عمر جو ہے ایک چھوٹا سا کاروبار لے کے بیٹھے رہے، تو بڑی وسیع اپرچونٹی ہیں، ہم تو مہینوں میں ارب پتی بن سکتے ہیں. اور وہ پارٹی جس کے ساتھ ڈیل کرنے سے منع کیا تھا بوڑھے بزرگ نے، ان کا کوئی لڑکا آ کے ان کے ساتھ دوستی کرتا ہے، ان کے پاس آ کے بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، کبھی پیزا آرڈر کر دیا، کبھی ملک شیک آرڈر کر دیا، کبھی بریانی آرڈر کر دی، پھر وہیں بیٹھ کے کھائی. اور ایک دن آیا بھاگا اور کہا کہ ہوئی کچھ پیسے کول ہے جے نا تے ایک سودا بڑا ودیا آیا جی مارکیٹ وچ، خرید لو، بڑا پیسہ جو دے. اب وہ ڈرتے کہ میرے کو پیسے ہوتے میں خرید لینی سی لاٹ ہو. اب وہ بوڑھے بزرگ کے بیٹے جو ہیں وہ ڈرتے اس میں انویسٹ کر دیں گے اور اس میں واقعی ان کو بہت زیادہ نفع ہوگا. اب وہ اور زیادہ اس کے دام میں پھنس جائیں گے. پھر ایک دن وہ پوچھے گا ان سے کہ یار تسی یہ دسو، اب بھائی چاچا جی اللہ مغفرت کرے بڑے نیک آدمی سن، پر میرے بارے کچھ خوش نہیں سن میرے تو، تہاڈا کی خیال ہے کہ میں تہاڈا دشمن ہاں کہ سجن ہاں؟ کہ نہیں تو سارا بڑا سجن ہے، وہ جڑا فلانا تو سانو کاروبار دسیا سی بڑا فائدہ ہویا سی. اب پوری طرح اس کے جال میں آ گئے. اب دیکھیے فَضَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو انہیں ان کو جال میں پھنسا لیا، دھوکے میں ڈال لیا، شیشے میں اتار لیا. تو کیا ہوا؟ فَلَمَّا ذَاقَ شَجَرَتَهَا، تو دوں ہی انہوں نے اس درخت میں سے چکھا، بدت لہما سواتہما، تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز ہو گئیں. وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور دونوں لگے اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، تو ان کے رب نے انہیں پکارا، او آدم و حوا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور تمہیں وارن نہیں کیا تھا، تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا. اچھا، اب یہ اصل میں دو کیریکٹرز کی کہانی ہے. ان دونوں کیریکٹر سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی. شیطان سے بھی ہو گئی، اس نے تو جان بوجھ کر کی، اور آدم و حوا سے بھی ہو گئی. انہوں نے جان بوجھ کر، اللہ تعالیٰ کی بغاوت ان کے پیش نظر نہیں تھی، لیکن بس وہ اٹک گیا جنت میں پکا رہنا اور فرشتہ بننا، حالانکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور یہ کر بیٹھے اللہ کی نافرمانی. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بھی جواب طلبی کی کہ جب میں تمہیں منع کیا تھا، تمہیں کس چیز نے اس آدم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے کہا، آرگو کیا، لے تیرا حکم ہی غلط سی، ساڑی مجال ہے کہ تیری نافرمانی کر دے، کیونکہ حکم غلط تھا اس لیے نافرمانی کی ہے. یہاں آدم و حوا کی بھی اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی کر لی کہ کیا میں تمہیں درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا، اور تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اب آدم و حوا بھی کہہ سکتے تھے کہ ربا شیطان نے سب دست ہے سانو کہ تم سانو پیدا زمین واسطے کیتا ہے اور تو بہانے نال سانو کرنا چاہتا، ٹھیک ہے کر دے سانو. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نافرمان آدمی کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. لیکن آدم و حوا نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کہا. ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربا ہم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، اسی آپ نے پایا ہے، اور اب بھی اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر مہربانی نہیں فرمائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان سے دوچار ہونے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اترو، یعنی وہ جو جنت سے تھے ان کو نکال کے پھر بھیج دیا زمین پر، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین پر جائے قرار بھی ہے، کچھ دیر قرار کرنا بھی ہے اور برتنے کا سامان بھی ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، مزید فرمایا کہ تم زمین پر ہی جیو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور اسی پر مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی میں سے قیامت کے دن نکالے جاؤ گے۔ اب وارننگ، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے۔ شیطان نے بھی کیا تھا، ان کو ایک دوسرے کی شرمگاہ دکھانی تھی نا، اب اس کے ساتھ نصیحت کیا آ رہی ہے، وہ قصہ سنانے کے بعد مورل لیسن کیا ہے کہ اے آدم کے بیٹو، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، وریشن، اور تمہارے لیے خوبصورتی کا باعث ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور خدا خوفی کا لباس کبھی نہ چھوڑنا، کبھی نہ بھولنا، وہ سب سے بہتر ہے، یعنی اس کا اوور کوٹ، اس کا اوور گارمنٹ، وہ کیا ہے؟ تقویٰ کا، خدا خوفی کا۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِنَ الْجَنَّةِ، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، ٹیمپٹیشن میں نہ ڈال دے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا، يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، ان دونوں کا لباس اتروا کر، لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، اور انہیں ایک دوسرے کی شرمگاہ دکھا کر، إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ، بے شک شیطان تمہیں طاقتا ہے، کہاں سے؟ من حیث لا ترونہم، شیطان اور اس کا قبیلہ، اس کے انڈے بچے۔ یہ ڈریس انڈسٹری ساری یہ کیا ہے؟ انسانوں کو ننگا کرنے کی کوشش، خاص طور پر عورتوں کو، کبھی ان کا پانچا اونچا کر دو، کبھی ان کے پاجامہ کو اتنا کھلا کر دو کہ ذرا سا وہ ٹانگ اٹھائیں تو وہ ساری ران بھی نظر آ جائے، پھر کبھی ان کے قمیض کی چاک اتنے بڑے کر دو کہ اسے پیٹ بھی ننگا ہو جائے، کبھی جو ہے وہ اس کا گھیرا جو ہے اتنا تنگ کر دو کہ قمیض سامنے بھی ہے پیچھے بھی ہے لیکن سائڈ پوری کی پوری جو ننگی ہے مردوں کے دیکھنے کے لیے، کبھی جو ہے وہ لباس کو باریک کر دو، اور کبھی باقی لباس تو موٹا ہو لیکن اتنی سی چیز جو ہے اس میں ایسے کاٹا موٹی ہوئی ہو کہ سارا شانہ بھی نظر آ رہا ہو اور ساتھ بازو بھی پورا کا پورا ننگا ہو، گریبان کو کھول دو، نیک لائن کو لو کر دو، اور پھر مانیٹر کرتے رہو کہ فلانے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ اس حد تک آ گئے ہیں، وہ اس حد تک آ گئے ہیں، یعنی 60s تک، 70s کے شروع تک بھی فیصل آباد میں اکثر خواتین برقعے والی تھیں، پھر نقاب والی چادر آئی، پھر نقاب کے بغیر چادر آئی، پھر موٹا دوپٹہ آیا، پھر شفون کا دوپٹہ آیا، پھر وہ دوپٹہ بھی گلے میں چلا گیا، اب وہ بھی اتر گیا یعنی باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت۔ اور پھر مردوں کے لباس پر بھی آ جائیں، تنگ پینٹ، تنگ پاجامے، کہ وہ سجدے میں بھی جائیں تو بھی جو پچھلا پڑا ہوا نماز پڑھنے والا آدمی ہے اس کو شرم آئے، اور پھر وہ پینٹ اتنی نیچی کر دی اور وہ ٹی شرٹ اتنی چھوٹی کر دی کہ جو پچھلا نماز پڑھنے والا ہے اس کے لیے نماز پڑھنی محال ہو جائے اور پیچھے سے وہ ننگا ہو رہا ہو۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہم؟ یہ ایسا ہی نہیں ہو رہا، باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔ شیطان اور اس کا کنبہ، اس کے انڈے بچے ایک پلاننگ کے تحت، اور پھر مانیٹر کر رہے ہیں۔ پڑھیے گا ذرا، اِنَّهُ يَرَاكُمْ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، بے شک شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے تاڑتے ہیں، تاکتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ کس پر ایمان؟ اللہ کی انسٹرکشن پر۔ جتنے بھی لوگ بے عربی میں ملوث ہوتے ہیں اور اس کی آخری حدوں تک جا چھوٹتے ہیں،
وہ بائی انٹینشن وہاں تک نہیں گئے تھے. بڑا لائٹ سے کہ نہیں, ہلکی پھلکی موسیقی میں کیا حرج ہے, تھوڑا بہت گپ شپ لگانے میں کیا حرج ہے, لیکن یہ وہ راستہ ہے کہ جب اس پر انسان چلے تو انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ آگے کب بڑھ رہا ہے, کہاں بڑھ رہا ہے, کہاں. ایک وقت آتا ہے کہ وہ ساری حدیں کراس کر دیتا ہے. وہ جو میں نے ابھی کہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ وہ ایک انویزیبل لائن ہے جو کراس ہو جاتی ہے, اور پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کپڑے کب اتارتا ہے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں یا بات کہتے ہیں, قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا, تو اس پر مزید رضا چڑھاتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. کلچر, اس کے تحت سب کچھ کیا جا سکتا ہے. یہ مولویوں کو ہاں دماغ خراب ہے, یہ ہمارا کلچر ہے, اس کا مذہب کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے, لہذا ہم نے کرنا ہی کرنا. پھر دین کی طرف منسوب کرنا, یعنی وداؤٹ ریفرنس. معاذ اللہ حضرت عمر بھی گانا سنا کرتے تھے. وہ تابعین میں سے ایک عورت تھی جو چکلا چلاتی تھی, ثبوت کیا ہے اس کا؟ یعنی مزید بنا اس پر رہتا چاہتے ہیں واللہ امرنا بہا, اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء, کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات کہتے ہیں جو تمہیں معلوم نہیں. قل امر ربی بالقسط, کہہ دو کہ میرا رب تو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے. واقیموا وجوہکم عند کل مسجد, تم اپنے رخ کو سیدھا کرو ہر نماز کے وقت. وادعوہ مخلصین لہ الدین, اور اس کو پکارو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. کما بداکم تعودون, جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایسے ہی تمہیں وہ دوبارہ لوٹائے گا, نئے سرے سے پیدا کرے گا. فریقاً ہدا, ایک گروہ ہے جس کو سیدھا راستہ دکھا دیا گیا. وفریقاً حق علیہم الضلالہ, اور دوسرا گروہ ہے کہ جس پر گمراہی چسپاں ہو گئی. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ, یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنایا شیطانوں کو اپنا دوست اللہ کو چھوڑ کر. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, اور وہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر گامزن سمجھتے ہیں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, آراستہ ہو جایا کرو, اپنی زینت حاصل کیا کرو ہر نماز کے وقت. یعنی اگر انسان نماز کے وقت بننا ٹھننا شروع کر دے تو پھر عورتوں کے لیے بننا ٹھننا انشاءاللہ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, اور کھاؤ پیو. وَلَا تُسْرِفُوا, اسراف نہ کرو. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں, فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا.